الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ اسمی ربط میں نے لکھا، اگر اول حشر میں شکست سے بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ممتحنہ میں کامیابی کی سند حاصل کر لو۔ سورت کا معنوی ربط سورۃ المجادلہ اور سورۃ الحشر میں منافقین پر زجرات تھیں، اور سورۃ الممتحنہ میں علی سبیل التنزل ان مومنین کاملین پر زجر ہے جن سے جہاد کے بارے میں کوتاہی ہوئی۔ سورت کا دعویٰ میں نے آپ کو لکھوا دیا، التبری من اعداء اللہ، نفی شرک فی العبادت، زجر للمؤمنین کاملین، یہ بھی لفظ لکھنے ہیں، زجر للمؤمنین کاملین۔ خلاصہ یہ ہے کہ کاملین مومنین پر زجر آئے گی، مہاجرات مومنات عورتوں کے لیے قانون آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون آئے گا برائے بیعت، عورتوں سے بیعت کیسے لینی ہے، امتیازات، اسوہ ابراہیمی کا ذکر، بیعت کی 6 شرائط کا ذکر، اصحاب قبور جو کفار ہیں رحمت الہی سے محروم ہیں ان کا ذکر، عورتوں کا دارالاسلام میں بیعت کرنے کا ذکر، یہ انداز آ رہے ہیں۔ واقعہ سن لیں مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ نے خاص صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ان کے اندر حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو اب ایک عورت کا نام تھا سارہ، وہ مکہ شریف میں گانے بجانے کا کام کرتی تھی، اس کا پیشہ تھا۔ تو وہ بدر کے اندر جب شکست ہوئی، احزاب میں شکست ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو مکہ کے اندر وہ گانے بجانے والا سلسلہ اس عورت کا وہ نہ رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ مکے والے بہت پریشانی کی حالت میں تھے، بندے کافی سارے ان کے مارے گئے، بڑی ان کو تکلیفیں پہنچیں۔ خیر، تو یہ مدینہ طیبہ میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ میں تعاون کے لیے آئی ہوں، اگرچہ یہ غیر مسلم تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو جو آپ کی وسعت ہے اس عورت کا تعاون کرو۔ کوئی گھر سے کیا چیز لے کر آیا، کوئی کیا چیز لے کر آیا، تو کافی ساری بڑی گٹھڑی یہ سامان کی بھر گئی۔ تو یہ اونٹنی پر سوار ہو کر وہ سامان والی گٹھڑی لے کر واپس مکہ شریف روانہ ہو گئی۔ اس کے روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جاؤ اسی سارہ نامی عورت کے پیچھے۔ روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، یہ عورت وہاں تمہیں ملے گی جاتے ہوئے، اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چند صحابہ کرام کے ساتھ سواریاں دوڑاتے ہوئے پہنچے، تھوڑا سا فاصلہ تھا روضہ خاخ کا، اس مقام پر جا پہنچے، اس کو روکا، بھائی تیرے پاس ایک خط ہے، خط ہمیں دے دے، ہم سامان وغیرہ تیرا کوئی چھیننے کے لیے نہیں آئے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تلاشی لیں گے، لے لو۔ تو حضرت علی نے سامان سارا دیکھا، وہ جو گٹھڑی تھی، خط نہیں ملا، اونٹنی کا کچاوا وغیرہ جو کچھ اسباب وغیرہ ممکن تھے، حضرت علی نے تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سارا اگر تیرے کپڑے اتار کر مجھے تیری تلاشی کرنی پڑی تو میں تیرے کپڑے اتار کر تلاشی کروں گا، تو جھوٹی ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جب سارا نے سمجھا
کہ بات اتنے تک پہنچ گئی ہے تو اس نے اپنے سر کے بال کھولے، یہ چوٹی جو عورتوں کی ہوتی ہے، گت ہم کہتے ہیں اس کو اپنی بولی میں، اس چوٹی کو کھولا اور اس میں سے چھوٹا سا ایک خط نکال کر حضرت علی کو دے دیا، تو جا، تجھے کچھ نہیں کہتے۔ وہ چلی گئی۔ خط لے کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو کس نے لکھا ہے؟ عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے، خط پڑھاؤ جی، کس نے لکھا ہے؟ یہ حضرت حاتب نے لکھا ہے۔ آپ کے پاس اس خط کا مضمون حاشیے پر لکھا ہوا ہے، میں اس خط کا مضمون پڑھتا ہوں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیں، کیونکہ سورت حشر میں پچھلی سورت آپ نہ پڑھیں، حوصلہ کریں، میں پڑھتا ہوں۔ کیونکہ سورت حشر میں منافقوں پر زجر تھی، اب اس سورت میں سورت سین کے ساتھ ہے، اب اس سورت میں مومنوں پر زجر ہے جن سے منافقوں والا کام ہو چکا تھا، یعنی کافر اولاد پر شفقت کے لیے مشرکین کی طرف خفیہ پیغام بھیجا تھا۔ اس کو ٹھیک کرو یار، خفیہ کیا کریں؟ مضمون خط حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم، یہ مکے والوں کو لکھ رہے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول متوجہ ہوئے ہیں تمہاری طرف، بے جیشن، ایک لشکر کے ساتھ، کاللیل، جو رات کی طرح ہوگا، جیسے رات چھا جاتی ہے وہ لشکر تم پر چھا جائے گا، یسیر کالسیل، وہ لشکر چلے گا سیلاب کی طرح، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں حاتب قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، لَوْ صَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ، اگر پیغمبر اکیلا بھی تمہاری طرف چل پڑے، نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اس کی امداد کرے گا تمہارے خلاف، فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَ، کیونکہ اللہ جو بھی وعدہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے پورا کرنے والا ہوتا ہے اس کو۔ تو اب جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مشورہ کیا ہوا تھا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے بنو بکر اور بنو خزاعہ کی بات بھی آپ کو سنائی تھی سورۃ التوبہ میں، یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے۔ تو اب یہ معاملہ تو تھا خفیہ، حضرت حاتب نے یہ راز آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مکہ والوں کو قبل از وقت اطلاع مل جاتی کہ یہ حملے کا پروگرام ہم پر بن چکا ہے تو وہ آگے سنبھل جاتے، خون ریزی کا خطرہ ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، حضرت مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں، حوصلہ تحقیق تو کرنے دو۔ بلایا گیا، ہاں جی یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ حیران ہو گئے حضرت آتے، جی حضور میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ حضرت میں منافق نہیں ہوا، صرف مکہ شریف کے اندر میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا، والدہ اور بھائی بیٹے نہیں لکھوایا تھا، جملہ لکھ لیں۔ حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، بیٹے اور بھائی مکہ میں تھے، والدہ، بیٹے اور بھائی مکہ میں تھے۔ حضرت میں منافق نہیں ہوا، میری والدہ، میرے اہل و عیال، بیٹے اور میرے بھائی وغیرہ وہ مکہ شریف میں ہیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ نے فتح آپ کو دینی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اگر سورۃ الفتح آپ کے ذہن میں ہو، فتح تو اللہ نے آپ کو دینی ہی دینی ہے، اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ میں نے سوچا جب یہ میں اطلاع بھیجوں گا تو مکہ والوں پر میرا احسان چڑھ جائے گا اور وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے، باقی میں منافق نہیں ہوں حضرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اب الفاظ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، فتویٰ در حق کے حاتب از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقولوا له الا خیرا، اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا نہیں عرض کی، فاذن لی، حضرت مجھے اجازت دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابراہیم، مایا عمر، صبر صبر، حوصلہ، انہو قد،
شاہد بدرن انہو یقیناً وہ قد شاہد بدرن بدر کی جنگ میں حاضر ہوا تھا. تو بدری صحابی فقال اور اللہ نے اعلان کر دیا اللہ اطلع علی اہل بدر اللہ کریم نے جھانک کر دیکھا بدری صحابیوں پر. کیا فرمایا اعملوا ما شئتم بدریو تم جو بھی چاہو کام کرو قد غفرت لکم میں اللہ نے تمہیں بخشا ہوا ہے. ففاضت عین عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے اور قال کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے لفظ ہیں. تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل کی. اب عجیب بات یہ ہے آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے جب یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ہوا تو حضرت حاتم خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرطبی کا حوالہ ہے آپ کے پاس. ہوش آیا. صحابہ نے پوچھا کیوں بے ہوش ہو گئے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کریم نے مجھے تنبیہ تو کر دی ہے لیکن اللہ نے مجھے یا ایھا الذین ایماندار ہونے کی اللہ نے سند دے دی ہے. ایماندار ہونے کی اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے. یہ کوئی میرے لیے تھوڑا بڑا اعزاز ہے. اس کو اللہ ایماندار ہونے کی سند دے دے اس کے جنتی ہونے میں شک کیا ہو سکتا ہے. یہ قصہ تھا. اب دیکھیے انداز کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو زجر برائے مومنین علی سبیل التنصر ذرا کم کر کے. پہلے تو تھی منافقین پر زجر اب مومنوں پر ہے. ذرا ان سے کم درجے والے جن سے منافقوں والا کام ہو گیا تھا. نہ بناؤ تم عدوی میرے دشمن کو وعدوکم اور اپنے دشمن کو اولیاء دلی دوست. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے عدوی کے سبب مقاطع اولا ان سے بائیکاٹ کا پہلا سبب وہ میرے دشمن ہے اور بائیکاٹ کا دوسرا سبب عدوکم تمہارے دشمن ہے. تلقون الیہم بالمودہ بیان اولیاء کیسے دوست بنا رہے ہو اس کا بیان آ گیا. تم بھیجتے ہو ان کی طرف ڈالنے والا معنی نہیں کر رہا. تم بھیجتے ہو ان کی طرف بالمودہ پیغام محبت. نیچے ایک 2 نمبر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یعنی دل سے دوستی نہ سہی مگر دوستانہ برتاؤ بھی نہ ہو. جب آپ نے گول دائرہ نہیں بنایا آپ کو حاشیہ کیسے ملے گا؟ یعنی گر دل سے دوستی نہ سہی مگر دوستانہ برتاؤ بھی نہ ہو. بھیجتے ہو تم ان کی طرف بالمودہ پیغام محبت. وقد کفروا بما جاءکم من الحق قد کفروا پر لکھا ہے بیان عدوی میں اللہ کے دشمن ہیں. کیسے دشمن ہیں اس کا بیان آ گیا. وقد کفروا تیسری بات اور تحقیق انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو آ چکا ہے تمہارے پاس حق میں سے. جو حق آیا ہے تمہارے پاس وہ حق کے منکر ہیں. جب حق کے منکر ہیں تو میرے دشمن ہوئے. یخرجون الرسول وایاکم یہ بیان آ گیا عدوکم کا تمہارے کیوں دشمن ہیں اس کا بیان سنو. چوتھی بات یخرجون الرسول وایاکم نکال رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو. نکال رہے تو نہیں تھے نکال تو دیا تھا. اشکال سمجھیے ذرا بڑے ساتھی. اللہ نے فرمایا نکال رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. نکال کیسے رہے؟ نکال تو چکے تھے. یہ تو 8 سال پہلے کی بات ہے. 8 سال بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. مکہ فتح ہونا تھا. نکال رہے ہیں اشارہ کر دیا. نکالا تو 8 سال پہلے تھا لیکن پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے سے اب بھی باز نہیں آ رہے. ان تؤمنوا باللہ
ان تؤمنوا باللہ ربکم، اصل میں تھا ان تؤمنوا باللہ لئن تؤمنوا، ان تؤمنوا، بڑے ساتھیوں نے غور ہی نہیں کیا، ان تؤمنوا لام تعلیلیہ مقدر ہے لئن تؤمنوا، اب لام تعلیلیہ اور میں ان تؤمنوا کا معنی مصدر والا کروں گا، ان تؤمنوا لئن تؤمنوا، نکال رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِيَّاكُمْ اور تم کو، کیوں نکال رہے ہیں؟ بوجہ ایمان لانے تمہارے کے، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے، ایمان کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، مانے از موالات، مانے از موالات، اول یعنی ہجرت، اگر تم نکلے ہو گھروں سے جہادا فی سبیلی، جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور واسطے تلاش کرنے میں اللہ کی رضا کے، اگر تم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو میرے راستے میں اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، تو عربی والے عربی میں لکھیں لا تتخذوا اولیاء، اردو والے اردو میں لکھیں ان کو دوست نہ بناؤ، یہ جزا محذوف ہے۔ تسرون الیہم بالمودہ، اب یہ تلقون کا بیان آ گیا، پیچھے تھا تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، کیسے؟ تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ پیغام بھیج رہے ہو ان کی طرف، بالمودہ دوستی کے، خفیہ پیغام دوستی کے بھیج رہے ان کی طرف۔ اس کے نیچے ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہے نمبر 3 آپ کے پاس، اولاً پیغام مودت بھی برا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی اولاً پیغام مودت دوستی کا پیغام بھی برا ہے، جائے کہ خفیہ، ایک دوستی کا پیغام اور پھر وہ خفیہ، جو منہ میں مزید اختصاص مودت ہے، خفیہ پیغام سے تو یہ شک پڑتا ہے کہ محبت اور پیار بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، مانے از اسرار، تمہیں تو خفیہ پیغام نہیں بھیجنے چاہیے تھے، کیوں؟ حالانکہ میں اللہ خوب جانتا ہوں بِمَا أَخْفَيْتُمْ، ان چیزوں کو جن کو تم نے چھپایا اور جن کو تم نے ظاہر کیا، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ، ثمرہ موالات، جو بندہ کرے گا وہ کام منکم تم میں سے، اس پر لفظ لکھنے بعد استنبیہ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، پس تاکہ وہ پھٹا گیا سیدھے راستے سے۔ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، مانے دوم، ان سے تو نہیں دوستی رکھنی چاہیے، پیغام خفیہ نہیں بھیجنے چاہیے، کیوں؟ اگر وہ کامیاب ہو جائیں تم پر، یکونوا لکم اعداء، فوراً ہو جائیں گے واسطے تمہارے اظہار عداوت کرنے والے۔ یہ معنی نہیں کرنا اگر وہ تم پر قابو پالیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن، دشمن تو پہلے تھے، معنی ہے اظہار عداوت کرنے والے۔ کیا معنی ہے؟ اظہار عداوت کرنے والے، دشمنی کا اظہار کرنے والے، دشمن تو وہ پہلے تھے۔ فرمایا وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں، اظہار عداوت یہ ہے، اظہار دنیاوی، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِسُوءِ، ساتھ ایذا رسانی کے، بِسُوء، ساتھ ایذا رسانی کے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، لَوْ مصدریہ، اظہار دینی نقصان بھی دینا چاہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں وہ تمہارا کافر بننا، تمہارا کفر کرنا، مصدری معنی کر رہا ہوں، لو مصدریہ ہے، خواہش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تمہارا کفر کرنا۔ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رفع سبب موالات۔ آگے جملہ پورا کرے جی، یہ کفار سے دوستی کے اسباب تھے، یہ کفار سے دوستی کے اسباب تھے، اس لیے ان کا رفع کیا، ان کو اٹھایا۔ ہرگز نہیں کام آئیں گے تمہارے ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں،
ولا اولادکم تمہارے رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن یفصل بینکم جدائی کر دے گا اللہ کریم تمہارے درمیان اللہ جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. رشتہ داروں کے اور تمہارے درمیان اللہ جدائی ڈال دے گا. جن رشتہ داروں کی وجہ سے تم خط لکھ رہے تھے سامنے حاشیہ ہے بڑا قیمتی، یعنی اگر ارحام اور اولاد سے مراد کفار ہیں تو یفصل والا حکم ظاہر ہے. کیسے ظاہر ہے؟ کافر جدا ہوگا، مومن جدا ہوگا، اولاد کافر جدا ہوگی، موحد باپ جدا ہوگا. کافر مراد ہوں پھر تو بات ظاہر ہے. جیسا کہ اور اگر مومن ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو معنی ہوگا قیامت میں دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوگا. پھر کیا معنی ہے؟ قیامت میں دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوگا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم نمونہ مقاطع للکفار. دیکھو کافروں سے کیسے بائیکاٹ کرنا ہے. ان کا اتباع کرو، اوپر لفظ ان کا اتباع کرو. کیسے؟ قد کانت لکم تاکید ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ اقتداء بڑی اچھی، اسوۃ اقتداء بڑی اچھی فی ابراہیم بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کے. ابراہیم پر اقوال لکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کے. والذین معه اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی باتوں میں اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے. کون سی باتیں؟ اذ قالوا جب انہوں نے کہا اوقات مختلفہ میں اپنی قوم کو انا براء منکم تبری اعتقادی عقیدے سے بیزاری کا اعلان، یقیناً ہم بری ہیں تم سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کریم کے سوا. ہم تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں اور تم سے بیزار ہیں. معبود تو نیک لوگ سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اوپر جملہ لکھا ہے یعنی تمہارے عقائد اور معبودان کی عبادت سے منکر ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور معبودان کی عبادت سے منکر ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ. اب یہ براؤ کا بیان آ گیا. انکار کیا ہے ہم نے بکم تمہارا بھی، وکفر وبدا بیننا اور زیادہ ظاہر ہو چکا ہے. یہ تبری ہے معاملاتاً، زیادہ ظاہر ہو چکا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کیا چیز؟ بیننا و بینکم العداوہ دشمنی والبغض اور بغض آباداً ہمیشہ کے لیے. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے دونوں متقارب ہیں، جمع تاکید کے لیے ہے. میں تھوڑا سا فرق عرض کرتا ہوں. عداوت پر لکھ لیں بالافعال، دشمنی ہوتی ہے کام کے ذریعے. بغضاں پر لکھیں بالقلوب، بغض ہوتا ہے دل کے ذریعے. بدا بیننا و بینکم العداوہ، اس کے سامنے حاشیے پر لفظ لکھیں. پہلے تبلیغ کی، نہ مانا تو تھک ہار کر کہا. پہلے تبلیغ کی نہ مانا تو تھک ہار کر کہا. بدا بیننا و بینکم العداوہ. بغض اور عداوت تو پہلے بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مشرکین کی. تو اب یہ کیوں مطلب ہے بدا بیننا؟ اس لیے آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عداوت تو پہلے بھی تھی لیکن بدا بیننا و بینکم العداوہ. تبلیغ کرتے رہے نہیں مانا، تھک ہار کر کہنے لگے. زیادہ ظاہر ہو چکی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی، زیادہ ظاہر ہو چکی ہے. آباداً ہمیشہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے ہو اللہ کریم کے ساتھ، دران لے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ قول ابراہیم، اللہ قول ابراہیم. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے اے لیس لکم فی ذالک اسوہ. اس بات میں تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں نمونہ کوئی نہیں ہے. کون سی بات؟ اللہ قول ابراہیم، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اپنے والد کے لیے. یہ جو والد کے لیے استغفار کیا تھا اس میں نمونہ نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ انہوں نے والد کے لیے استغفار کیا تھا تم بھی مشرک والدین کے لیے استغفار شروع کر دو. نہ،
اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، باقی وہ نمونہ ہے کہ جب مایوس ہو گئے تھک ہار کر تو کہا بھئی ہمارا تمہارا دشمنی اور بغض ہے قیامت تک، جتنے تک تم خالص مومن نہیں بنتے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ استغفرن لک، ضرور بھی ضرور بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے۔ والد کو کہا تھا، سورۃ توبہ میں بات گزر چکی ہے، اگر ذہن میں ہو، جب اللہ نے وحی نازل کر دی کہ یہ ایمان پر نہیں آنے والا تو حضرت استغفار کرنا چھوڑ گئے۔ فرمایا لا استغفرن لک، ضرور بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے، یعنی طلب ہدایت، یعنی طلب ہدایت۔ وما املک لک من اللہ من شیء، نفی مختار کل۔ سبحان اللہ۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور نہیں مالک میں واسطے تیرے اللہ کریم کی طرف سے کسی چیز کا۔ لکھا ہوا ہے کہ دعا کو ضرور قبول کرا لو یا باوجود شرک کے نجات دلا دو، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار، مناجات ابراہیمیہ، ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے ہم نے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کیا ہے ہم نے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ مناجات ابراہیمیہ، تجھ پر بھروسہ کیا، نیچے لکھا ہے دنیاوی، الیک انبنا، تیری طرف رجوع کیا، اظہار تبری میں، یہ جو بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، وَإِلَيْكَ کفایات مہمات دارین میں، اللہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہے لوٹنا اخروی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، جملہ اولا کے متعلق ہے، اے ہمارے پروردگار نہ بنا تو ہم کو فتنةً بمانا مفتوناً، فتنةً بمانا مفتوناً۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، فتنہ کا کیا معنی کیا؟ بمانا مفتونا، آزمائش میں ڈالا ہوا۔ کفار مومنین کو تکالیف دیں اور کہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس صورت میں مومنین کفار کے لیے آزمائش بن گئے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یہ جملہ اولا کے متعلق ہے، یعنی توکل تو تجھ پر ہے، جملہ پورا کریں جی، یعنی توکل تو تجھ پر ہے، لیکن لا تجعلنا فتنةً، یوں عبارت ہے۔ واغفر لنا، یہ جملہ ثالثہ کے متعلق ہے، الیک المصیر، آگے حوالہ لکھیں، الیک المصیر، واغفر لنا ربنا، بخشش فرما واسطے ہماری پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، تیری طرف جو لوٹنا ہے تو ہم بخشے بخشائے ہو کر جائے نا، یقیناً تو ہے زبردست حکمتوں کا مالک، حکمتوں کا بادشاہ۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، مقتضی اقتداء۔ سامنے ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے،
وہ پیچھے رہ گیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو وہی سے معلوم ہو گیا کہ میرے باپ کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا, پھر ہدایت اور غفران کی دعا سے بند ہو گئے. سورۃ توبہ میں بات گزر چکی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. آگے آپ کے پاس ایک حاشیے پر جملہ لکھا ہوا ہے کہ سابقاً بوجہ ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا. پیچھے جو جملہ گزرا ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراہیم, وہی مضمون دوبارہ دہرا دیا. فرق کیا ہے؟ سابقہ جو تھا بوجہ ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا, اب بحیثیت مقتضی اقتدا ہے. فلا تکرار. کیا معنی مقتضی اقتدا کا؟ آگے جملہ پورا کریں. یعنی ایمان باللہ والیوم الآخر تقاضا کر رہا ہے کہ اقتدا کرو. البتہ تاکید ہے واسے تمہارے ان میں ابتدا اچھی. کس بندے کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. لمن کے نیچے مقتضی زیر ڈال دیں, زیر کسرہ. اس بندے کے لیے یرجو جو ڈرتا ہو, یرجو بمعنی یخاف ہو, ڈرتا ہو اللہ سے اور آخرت کے دن سے. ومن یتولی, تحدید پر موالات, دھمکی دی اللہ کریم نے. جو بندہ دوستی لگائے گا تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جزا محذوف. جو بندہ دوستی لگائے گا اللہ کا کیا ضرر ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے جزا اور نکالی. وَمَن يَتَوَلَّ, جو بندہ دوستی لگائے گا ان سے فَأُفٍّ لَهُ, حضرت نے لگائی فَأُفٍّ لَهُ. میں کمزور دیکھتے ہیں اسے لے عرض کی دے میں کہ مہربانی کرو ایک کم کر رکھا ہے. حضرت نے او نکالی ہے فَأُفِّلْ لَهُ, سامنے لکھ لیں اوپر. اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جزا معذوف, اس کے ساتھ نمبر 2 لکھ لیں فَأُفِّلْ لَهُ. از حضرت رحمت اللہ علیہ فَأُفِّلْ لَهُ, بس تھک کے اون بندے تھے, تھک تھڑی کے اس بندے تھے. یار اس کے باوجود ہی دوستی اللہ بے انہا نال. وَمَن يَتَوَلَّ, تحدید پر موالات, اللہ نے دھمکی دی. جو بندہ دوستی لگائے گا فَأُفِّلْ لَهُ, تف ہے اس پر, افسوس ہے اس پر. اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جزا مقدر. کیوں؟ علت جزا مقدر. یقیناً اللہ کریم ہو, الغنی ہو, بے پرواہ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ الحمید, تعریفیں کیا ہوا ہے, سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. صلی اللہ ان یجعل بینکم, مؤمنین کو بشارت, بشارت کے آگے جملہ پورا کریں. بشارت برائے مومنین, رشتہ داروں کے ایماندار بننے کی. صلی اللہ ان یجعل بینکم, امید ہے یعنی وعدہ ہے اللہ کریم یہ کہ کر دے تمہارے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے عادی تم کہ تم دشمنی رکھتے ہو ان سے, کیا کر دے؟ مودتاً, دوستی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کریم دوستی کر دے گا. اور اوپر اشارہ لکھ لو مثلا اہل مکہ, یعنی مسلمان کر دوں گا. نیچے لکھا ہوا ہے اس مسلمان کر دوں گا کہ آگے جملہ پورا کرنا ہے. فتح مکہ میں یہ وعدہ پورا ہوا, فتح مکہ میں یہ وعدہ پورا ہوا. واللہ قدیر, اللہ اس کو بعید نہ جانو, اللہ کریم پوری قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم, ترغیب توبہ, اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم, قانون جواز تعلقات, جملہ دیکھو تو صحیح ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم, نہیں روکتا اللہ کریم تم کو ان لوگوں سے لم یقاتلوکم, جنہوں نے نئی لڑائی کی تمہارے ساتھ. یعنی ذمی یا مصالح, ذمی
جو ٹیکس دے کر رہتا ہے، جزیہ دیتا ہے، تم اس کی جان مال کے محافظ ہو، ہے کافر رہتا تمہاری حدود کے اندر ہے، تمہارے ملک میں، یا مصالح جس سے صلح کا معاہدہ ہے، نہیں روکتا تم کو اللہ کریم ان لوگوں سے لم یقاتلوکم، جو نہیں لڑتے تمہارے ساتھ فی الدین، دین کے معاملے میں، فلم یخرجوکم من دیارہم، اور نہیں نکالنا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے، کس بات سے نہیں روکتا؟ ان تبروہم، کہ احسان کرو تم ان کے ساتھ، ان تبروہم، کہ احسان کرو تم ان کے ساتھ۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، کون سا احسان کرو؟ ذمیت و مصالحت والا، ذمیت، ورنہ مطلق انصاف تو ہر کافر کے ساتھ بلکہ جانوروں سے بھی واجب ہے۔ سامنے جملہ لکھیں جی، یعنی ذمیت والے حقوق ادا کرو، یعنی ذمیت والے حقوق ادا کرو، اور تقسطوا، اور انصاف کرو ان کی طرف، یقیناً اللہ کریم پیار کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ ترغیب ایک ساتھ انصاف کرنے کی ترغیب۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، پکی بات ہے روکتا ہے تم کو اللہ کریم صرف ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو لڑے ہیں تم سے، قاتلوکم الذین قاتلوکم کے نیچے مشرکین مکہ، وہ تم سے لڑے ہیں، ان سے اللہ کریم تمہیں روکتا ہے۔ پھر دین، دین کے معاملے میں قاتلو پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، حربی غیر مصالح، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ان سے صلح بھی نہیں ہے۔ قاتلو پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، بالفعل یا بالعزم، لڑائی کر رہے ہیں یا لڑائی کر نہیں رہے لیکن ارادہ دل میں رکھا ہوا ہے لڑائی کا، ان سے اللہ کریم روکتا ہے۔ فَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا نکالا تو نہیں لیکن امداد کیے انہوں نے تمہارے نکالنے پر۔ اب کس بات سے روکتا ہے؟ ان تولوہم، کہ دوستی کرو تم ان کے ساتھ، یعنی احسان، مانا لکھو، دوستی کرو ان کے ساتھ یعنی احسان۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، احسان کرنا مراد ہے مجازن، سامنے جملہ لکھیں، ذکر دوستی کا ہے، مراد احسان ہے، ورنہ دوستی تو ہر کافر سے ناجائز ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، نتیجہ تولی، جو بندہ دوستی رکھے گا دلی ان کے ساتھ، بس یہی لوگ ہم الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، قانون اول برائے مومنین، سبحان اللہ، سامنے جملہ لکھنا ہے جلدی کرو۔ وہ عورتیں ہو کر ان سے بائیکاٹ کر رہی ہیں، وہ عورتیں ہو کر ان سے بائیکاٹ کر رہی ہیں، تم مرد ہو کر صلح کے پیغام بھیج رہے ہو۔ آؤ جی، اے وہ ایمان والو، سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں پہلے۔ صلح حدیبیہ میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے ان سب کو واپس نہ کیا جائے۔ صلح میں صرف مردوں کا ذکر تھا کہ اگر کافر مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر اللہ باللہ مسلمان کافر ہو کر مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو صبح نام لکھوا دیا تھا، ام کلثوم بنت عقبہ زوجہ آئی، آپ نے اسے روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ خلاصہ سن لیجئے مجھ سے کہ
جب یہ کلثوم آئی مکے والے پیچھے پہنچ گئے، اس کو واپس کرو۔ آپ کا ہمارا حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ آیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ اب یہ بیچاری رو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ تازہ تازہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کیسے ہم معاہدے کی خلاف ورزی ہو۔ ایک صحابی بول اٹھے، حضرت وہ تحریر منگوائیے، اس میں تو ذکر مردوں کا تھا۔ تحریر منگوائی گئی تو مردوں کا ذکر تھا، آپ نے اس کو واپس نہ کیا۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس ایماندار بیویاں مہاجرات ہجرت کرنے والی بن کر دارالحرب سے، فامتحنوہن، حکم اول امتحان لو تم ان عورتوں کا، یعنی شرائط بیعت سنا دو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ کریم خوب جانتے ہیں ان کے ایمان کو حقیقتاً، دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن محض ظاہر پر اکتفا نہ واپس کرو تم ان عورتوں کو کافروں کی طرف۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے الا تدمیرات، ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ کافر حلال ہیں ان مسلمان بیویوں کے لیے۔ نمبر 3، فآتوہم ما انفقوا، اور دے دو تم ان کافروں کو حق مہر، انفق سکتی یہ ہماری پناہ میں رہے گی۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر یہ کہ تم نکاح کرو ان بیویوں سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو تم ان کو ان کے حق مہر۔ ایک بات ہو گئی، آگے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ بند رکھو تم کافرہ عورتوں کے ناموس۔ لکھا المراد بھی نہیں کرنا چاہتے، فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 کافرہ بیویاں، ایک کا نام قریبہ تھا، دوسری کا کلثوم بنت جرمل تھا، ان کو طلاق دے دی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگو ما انفقتم، جو تم مسلمان ہے صحابی اور وہ مدینہ شریف میں رہتا ہے مہاجر، اور اس کی بیوی کافرہ ہے اور وہ مکے میں رہتی ہے، اس نے ہجرت نہیں کی، ایمان قبول نہیں کیا، اس صحابی نے اس کو 10,000 روپیہ حق مار دیا ہوا تھا، اس کو طلاق دو، لا تم سے کو طلاق دے دی۔ کافروں کو کہو میں نے اس کو 10,000 حق مار دی ہو، تم یہ 10,000 بھیجو، ٹھیک ہو گیا۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، چاہیے کہ مانگے وہ کافر ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ جو عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گی، حق مار کافروں کو بھیج دو، تمہاری عورت ادھر رہ گئی ہے، حق مار کافروں سے مانگو۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ حکم ہے اللہ کریم کا، اس کو ضرور مانو۔ یحکم بینکم، مناسب فیصلہ کرتے اللہ کریم تمہارے درمیان، اللہ کامل علم والا ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ فإن فاتکم شیء من ازواجکم من الکفار، حکم ششم تبادلہ، اگر چلی جائے تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار، کافروں کی طرف، اس کے اوپر لفظ لکھیں تمہاری بیوی کافروں سے جا ملے۔ تمہاری بیوی، اب مانے پر خیال، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، فَعَاقَبْتُمْ عقبہ سے اوپر معنی لکھیں۔ نمبر 1، 2 معنی لکھاؤں گا یہاں پر۔ نمبر 1 چھوٹا چھوٹا، باری آئے تمہارے دینے کی، دوسرا معنی لکھے نمبر 2 آیت کے اوپر، عقاب سے، یعنی سزا دو، قتال کرو اور مال غنیمت ملے۔ بڑی مشکل جگہ ہے مولانا، ایسے نہیں آسان جگہ یہ۔ اب میں نے آپ کو معنی جو لکھوایا ہے وہ معنی مجھے سنائیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری بیوی کافروں سے جا ملے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ تو اب
مجھے آپ ساتھی بتا سکتے ہیں؟ کون ساتھی بتائے گا؟ میں صرف اسی کے لیے دعا کروں گا، بس اللہ اسے آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ اگر مسلمان کی بیوی مکہ میں چلی گئی ہے اور کافروں سے جا کر مل گئی ہے، کافر ہے، ان کے پاس پناہ میں چلی گئی ہے، ان کے پاس رہے گی، تو اب اس مومن نے حق مار کس سے مانگنا ہے؟ کافروں سے مانگنا ہے۔ بھئی میں نے اس کو 10,000 حق مار دیا ہوا ہے تو مجھے دو، وہ نہیں دے رہے۔ اب خیال، وہ نہیں دے رہے حق مار، 10,000 ان کو دینا چاہیے تھا۔ ان کی ایک عورت، خیال، ان کی ایک عورت مسلمان ہو کر مدینے میں آ گئی، اب حق مار کس نے دینا ہے؟ کن کو دینا ہے؟ کافروں نے کہا حق مار تو ہماری عورت مسلمان ہو کر مدینے تمہاری پناہ میں چلی گئی ہے، 10,000 حق مار ہم نے دیا ہوا تھا، دو۔ اب خیال، میری طرف دیکھنا، جس مسلمان کی بیوی مکہ میں چلی گئی تھی کافروں کے پاس، کافروں نے 10,000 حق مار نہیں بھیجا، ان کی عورت آ گئی ہے تمہارے پاس، وہ حق مار مانگ رہے ہیں، ان کافروں کو حق مار 10,000 نہ بھیجو، وہ حق مار تم اس مسلمان کو دے دو۔ سمجھ آ گئی آیا؟ اس لیے آپ کو لکھوایا ہے لفظ، جب تمہاری بیوی کافروں سے جا ملے، پھر فَعَاقَبْتُمْ، باری آئے تمہاری دینے کی، لفظ سنائیں، باری آئے تمہاری دینے کی، پھر فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پر دے دو تم ان کو یہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو دے دو، مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ یہ مقام حل ہو گیا۔ دوسرا انداز سمجھیے، فَعَاقَبْتُمْ عقاب سے ہے، فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، سبحان اللہ، تمہاری بیوی کافروں سے جا کر مل گئی، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اب غور، ساتھی میری طرف دیکھیں، ایک مسلمان ہے اور اس کی بیوی چلی گئی مکہ میں، کافروں کے پاس پناہ لے لی، کافرہ ہے، اب حق مار کس نے مانگنا تھا؟ مسلمانوں نے۔ کس سے مانگنا تھا؟ کافروں سے، انہوں نے نہیں دیا۔ اب جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، خیال کرنا، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی جنہوں نے حق مار نہیں دیا تھا، ان کا مال، مال غنیمت تمہارے قبضے میں آیا، تو اس مال غنیمت میں سے اس مسلمان کو 10,000 دے دو۔ بڑا مقام حل ہو گیا۔ آگے چلو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس کا عمل اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ مقتضی تقویٰ تم ہو اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے۔ میں نے دونوں صورتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ پہلی صورت میں نے لکھوائی تھی، تمہاری عورتوں کا مہر کفار کے پاس رہ گیا ہے تو ان کو نہ دو، بلکہ اس مسلمان کو دو جن کو کفار نے جس کو دینا ہے۔ دوسری صورت، جب مال غنیمت ملے تو اس مسلمان کو دو جس کا حق کفار کے پاس رہ گیا ہے۔ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، میں نے ذرا آسان کر کے لکھوایا ہے، ورنہ حاشیہ ہے آپ کے پاس۔ حکم اول حق مہر کفار سے لینا، حکم دوم مہر کفار کو دینا، سوم تبادلہ کرنا، یہ تینوں حکم صلح حدیبیہ کے ساتھ مخصوص تھے، اب منسوخ ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس انفاتکم کا جملہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتا ہوں، یعنی اگر کفار کی طرف سے تمہاری عورتوں کی وجہ سے تمہارا مہر فوت ہو گیا، یعنی انہوں نے ادا نہ کیا ہو، جس وقت تمہاری دینے کی باری آئے تو ان کو نہ دو، بلکہ اس کے بدلے میں اس مومن کو دو جس کو کفار نے دینا ہے۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت تمہیں مال غنیمت مل جائے تو اس مال سے اس مومن کو دے دو جس کو کفار نے نہیں دیا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، تفصیل طریقے امتحان، پیچھے تھا فامتحنوہن، امتحان لو، اب طریقہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئیں آپ کے پاس ایماندار بیویاں یباینک، بیعت کرنا چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسمی بیعت کا اللہ نے ابطال جہاں کر دیا، رسمی بیعت کہ میں آپ کا مرید ہوں آپ میرے پیر ہیں، نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جب بیعت لیتے تھے تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے،
یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا شرائط بیت، اس بات پر کہ نہیں شریک کریں گی اللہ کریم کے ساتھ کسی چیز کو. لکھا ہے شرط اول انقلاب اعتقادی عقیدے میں تبدیلی. نمبر 2 ولا یسرکن، چوری بھی نہیں کریں گی انقلاب عملی. نمبر 3 ولا یسرین، برا کام بھی نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، نہیں قتل کریں گے اپنی اولاد کو. کچھ ذہن میں خاکہ ہو سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام میں پڑھا تھا لا تقتلوا اولادکم، ایک اولاد کا جسمانی قتل ہے، بچے 2 ہی اچھے، اور دوسرا روحانی قتل ہے دین کے تعلیم سے محروم رکھنا. ولا، مجھے یاد نہیں رہا، کتاب میرے پاس پڑھی ہے، کتاب پڑھی ہے، مجھے یاد رہی تو کل میں لے آؤں گا. ایک لڑکا نوجوان امریکہ میں تھا، اس کا بوڑھا والد تھا، تو بوڑھا والد آغا خان ہسپتال کراچی میں داخل تھا. 18 دن تک وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہا. تو بیٹے کو اطلاع کی گئی بھئی تیرا ابا قریب المرگ ہے، تو آ. بیٹا آیا تو 18 دن وہ چونکہ ICU میں پڑا رہا. وہ بوڑھا جو خطرناک معاملہ ہوتا ہے، تو 18 دن میں اس کی داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے. پہلے تو داڑھی مڑواتا تھا بوڑھا وہ. تو بیٹا جب آیا، والد فوت ہو چکا تھا، اس نے حجامت کرانے والے کو بلا کر، اور یہ الفاظ ہیں، میں الفاظ بیان کروں مجھے دل کانپتا ہے، میں تقریروں میں سناتا رہتا ہوں، الفاظ ہیں. اس بیٹے نے باپ کی میت کو دیکھا، بال تھوڑے تھوڑے داڑھی مبارک کے بڑے ہوئے، کہا یہ کیا واہیات شکل ہے. حجامت کرانے والے کو بلا کر مردہ باپ کا شیو کرا کے اس کو دفن کرایا. ورنہ دین سے محروم رکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا موت کے بعد. آؤ روحانی قتل. ولا یقتلن اولادہن، نہ قتل کریں گے اپنی اولاد کو. ولا یاتین ببہتان، اور نمبر 5 نہیں لائیں گی بہتان یفترینہ، کہ اس کو کھڑے بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے آگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو 2 مطلب اس کے لکھوا دیے ہیں. یہ کنایا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر بہتان تراش کر کسی پر لگانا. دوسرا مطلب لکھوایا کھلا کھلا جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان لگانا. ایک نوٹ بھی لکھوایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کسی کا بچہ اٹھا لاتی اور کہتی یہ میرے شوہر کا بچہ ہے، یا زنا کرتی اور حرام کی اولاد اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی. آؤ جی. ولا یعصینک فی معروف، نمبر 6، اور نہیں نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی معروف، نیکیوں کے کام میں. فی معروف کے نیچے لکھ لو ہے یا طاعت اللہ، ہے یا طاعت اللہ والرسول مطلقاً، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنا مطلقاً، چاہے وہ حکم ہے چاہے منع ہے، سارے معاملے اس میں آ گئے. بیعت کر لو میرے محبوب ان عورتوں کو. واستغفر لہن اللہ، اور بخشش مانگو واسطے ان کے اللہ کریم سے پچھلے گناہوں کے، اللہ پچھلی کمی بیشن کی معاف کر. ان اللہ غفور رحیم، اللہ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ توفیق دے اس آیت کو بیان کرنے کی. تو یہ حدیث ساتھ سنانا جو میں سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پردہ لگا ہوا تھا، عورتیں ایک طرف بیٹھی تھیں، آپ پردے کے دوسری طرف تھے. مولانا پردہ کیوں لگوایا؟ تاکہ عورتیں مجھے نہ دیکھیں، میں عورتوں کو نہ دیکھوں. میری طرف دیکھنا سارے دوست، میں عورتوں کو نہ دیکھوں، عورتیں مجھے نہ دیکھیں. جھگڑے کیوں کر رہے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. اللہ یعوذ باللہ، لوگوں کو لڑا رہے ہیں مولوی پیٹ کی خاطر. پردہ سامنے آ گیا، زندہ پیغمبر نہیں دیکھ سکتا. پردہ کیوں لگوایا؟ عورتیں مجھے نہ دیکھیں اور میں عورتوں کو. پردہ سامنے آ جائے کپڑے کا، زندہ پیغمبر نہیں دیکھ سکتا. وفات کے بعد مردے قبروں سے دیکھتے ہیں. عجیب بات ہے. ہائے ہائے. آپ سے سلام کی عادت مبارکہ تھی، میری طرف دیکھنا. نسائی شریف میں حدیث ہے، آپ پانی کا پیالہ منگواتے تھے، اس میں ہاتھ مبارک ڈال کر عورتوں میں بھیج دیتے تھے. فرماتے تھے جو عورت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی. نمبر 2، چادر کا کونا پکڑ لیتے تھے، چادر اپنی لمبی کر کے وہ عورتوں میں بھیج دیتے تھے. فرماتے تھے جو عورت میری چادر کو پکڑ لے گی بیعت میرے ساتھ ہو جائے گی. ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک میں اس کا نام آیا.
وہ پردے کے پیچھے سے بول پڑی صافینی یا رسول اللہ، حضرت میں نے بیعت کرنی ہے، پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالتی، بیعت میں نے کرنی ہے، چادر نہیں پکڑتی، بیعت کیسے کرو گی؟ صافینی، یہ جو پردہ لگا ہوا ہے نا درمیان میں اس کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالتی ہوں، جسم نہ، چہرہ نہ، ہاتھ صرف ہاتھ ہے، اتنا سا ہاتھ باہر نکالتی ہوں۔ آپ مردوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، میرے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے، مجھے تسلی تب ہوگی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء، آپ نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال، بیعت کرنی ہے چادر کو پکڑ لے۔ ساری زندگی میں آمنہ کے لال نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ جملہ سنو آگے سنانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری زندگی آپ نے غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں، ساری زندگی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ کسی غیر محرم کو اپنے وجود پر ہاتھ لگانے دیا۔ المیہ ہے جس کے سامنے غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت کی خدمت کر رہی ہیں، مٹھی چاپی، واہ بھائی واہ، یہ اللہ کا ولی بن گیا، یہ پہنچی سرکار ہے۔ آؤ افسوس لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس ہر دستے نبایت داد دست۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے منافقین، اے او زبانی مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے او زبانی مومنو، لا تتولوا قوما، نہ دوستی رکھو تم اس قوم کے ساتھ، قومن پر یہود، غاضب اللہ علیہم ملت والسلالت، کہ غصہ کیا اللہ کریم نے ان پر، غضب کیا ان پر اللہ کریم نے یہودیوں، ان سے تو دوستی نہ رکھو۔ قد یئسوا من الآخرہ، تو ان علم ضلالت، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم گمراہ ہیں، قد یئسوا، تحقیق مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت کے ثواب سے، من الآخرہ ثواب کا لفظ مقدر ہے، تحقیق مایوس ہو چکے ہیں وہ یہودی آخرت کے ثواب سے، کما یئس الکفار، جیسا کہ مایوس ہو چکے ہیں کافر۔ کیسے کافر؟ من بیان، یعنی اصحاب القبور، یعنی قبروں والے، جس طرح قبروں والے مایوس ہیں اسی طرح یہ یہودی بھی مایوس ہو چکے ہیں ثواب سے۔ میں نے آپ کو اس کے دو مطلب لکھوا دیے تھے، ایک مطلب لکھوایا زندہ کفار اخروی ثواب ملنے سے مایوس ہیں، زندہ کفار اخروی ثواب ملنے سے مایوس ہیں، جیسا کہ قبروں والے کفار ثواب ملنے سے مایوس ہیں۔ دوسرا مطلب لکھوایا کفار آخرت کی آمد سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح اپنے مرے ہوئے اسلاف کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورت کا نام ہے سورۃ الصف۔ اسمی ربط میں نے لکھا، جب ممتحنہ میں کامیاب ہو جاؤ تو صف بنا کر مشرکین سے جہاد کرو، مانوی ربط۔ سورت ممتحنہ میں زجر تھی برائے مومنین کاملین پر، اب سورۃ الصف میں ان سے کم رتبہ کے مومنین پر زجرات ہیں جن سے جہاد میں کوتاہی ہوئی۔ خلاصہ بیان توحید، ترغیب الی الجہاد، نمونہ از بنی اسرائیل، بشارت فتح۔ دعویٰ لکھ لیں، ہے تو عربی میں لیکن لکھنا تو ہے، الزجر علی القول بلا عمل، الزجر علی القول بلا عمل، والترغیب الی الجہاد۔ والذکر دعوی توحید۔ سورت کا دعویٰ میں نے لکھوا دیا، خلاصہ عرض کر دیا، امتیازات بنیان مرصوص ہو کر سب بنا کر قتال کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی آپ کی، یہ مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد، یہاں ذکر ہے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ مضمون ہے۔ آپ کے پاس اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، پہلی صورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، بائیکاٹ کرو ان سے، پہلی صورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، اب اس میں مقاتلہ کا بیان ہے، لڑائی کا، یعنی فرائض مجاہدین و سرفروشاں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کی کالن
یا حالن، ایک سامنے جملہ لکھیں جی، جماعت کی بقا تین قسم کے افراد پر ہے۔ نمبر 1 مجاہدین، آگے حوالہ لکھیں سورۃ الصف۔ نمبر 2 علماء، آگے حوالہ لکھیں سورۃ الجمعہ۔ نمبر 3 اغنیاء، حوالہ لکھیں سورۃ المنافقون۔ تصویر بیان کر دی اللہ کریم کی، کانن یعلن، وہ چیزیں جو آسمان میں اور وہ جو زمین میں ہے، اللہ چاہ، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، کیوں تصویر بیان نہ کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا، لکھا ہے زجر برائے مومنین علی سبیل التنزل، ممتحنہ سے، یہاں جو اس سے کم درجے والے تھے ان پر، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اول برائے مومنین، اے او ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب اس کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے، جلدی کریں۔ تم نے کہا تھا رضائے الہی والے اعمال کریں گے، اب حکم جہاد آ گیا تو سستی کیوں؟ کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کریم کے نزدیک، بہت بڑی ہے، ازروے ناراضگی کے کٹھا معنی کر رہا ہوں، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کریم کے ہاں، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کہو تم وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، ثمرہ سرفروشی، یقیناً اللہ کریم خاص طور پر محبت کرتا ہے، محبت تو بہت ساروں سے کرتا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے خاص کر، یقیناً اللہ کریم خاص طور پر محبت کرتے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، فرائض سرفروشاں، لڑتے کیسے ہیں؟ صفن قطار باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے مضبوط، مضبوط دیوار کی طرح۔ اب اس قول موسیٰ علیہ قومہ، یہ زجر کے متعلق ہے، جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جہاد کرو، جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں قوم، اے میری قوم، نے قوم کو فرمایا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي، کیوں تکلیف دیتے ہو مجھ کو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ مانے از ایذا، تکلیف نہ دو، کیوں؟ حالانکہ تحقیق تم جانتے بھی ہو یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اس کے اوپر ایک لفظ عرض کرنا ہے، حکم خدا نہ مان کر، حکم خدا نہ مان کر، اوپر لفظ لکھو جی، نمبر 1 غلط مطالبے کر کے، از بقیہ مفسرین۔ نمبر 2 جہاد نہ کرنا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 24، از مولانا حسین علی۔ سورۃ مائدہ میں بات گزری ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا رب کو لے جا، تم دونوں لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں مضمون جہاد کا چل رہا ہے تو مراد جہاد ہے۔ باقی مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ مطالبے کرتے تھے ہمیں چٹنیاں چاہیے، ہمیں جی پیاز چاہیے، ہمیں جی لہسن چاہیے، جی آپ مہربانی کرو پانی نہیں ہے، یہ جی حضرت فرماتے ہیں نا، مضمون چونکہ جہاد کا چل رہا ہے تو مراد جہاد ہے۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کیوں ستاتے ہو مجھ کو مان عزیزاں حالانکہ تم جانتے ہو یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا أَصَابُوا، اس فرمان کے بعد بھی جب کہ وہ ٹیڑھے رہے، فَلَمَّا أَصَابُوا جب وہ ٹیڑھے رہے، کس سے ٹیڑھے رہے؟ عَنِ الطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ، عَنِ الطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ، اردو والوں کے لفظ اطاعت اور جہاد سے، اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور زیادہ ٹیڑھا کر دی اللہ نے ان کے دلوں کو، اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا۔ میں نے لفظ کیا عرض کیا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا، اس فرمان کے بعد بھی، آپ نے ٹھیک ہی نہیں کیا، اس فرمان کے بعد بھی ٹیڑھے رہے، اَزَاغَ اللَّهُ، اللہ نے اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی حرمان از توفیق ہدایت، حرمان از توفیق ہدایت، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت کی توفیق ان سے چھین لی۔ بیان سنت اللہ، اللہ کا معمول ہے، اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا ایسی قوم نافرمان کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، ترغیب علی القتال، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، ایک تو قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رسول اللہ پر، یعنی اسرائیلی شرارت کسی غلطی اجتہادی یا عقلی غلط فہمی پر مبنی نہیں تھی بلکہ قصداً تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا حاشیہ، یعنی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے جس پیغمبر کی بشارت دی تھی وہ آ گئے ہیں، اور مشرکین اس کو ماننے کے بجائے جادوگر وغیرہ کہتے ہیں اور اسلام کو گرانے کے لیے بڑے ارادے کر بیٹھے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا اگرچہ مشرک برا مانتے رہیں۔ جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، یقیناً میں رسول اللہ کریم کا تمہاری طرف، تصدیق کرنے والوں لما بین یدیا، اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، الیکم کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الی جمیع الناس، سارے لوگوں کی طرف نہیں ہوں، تمہاری طرف ہوں صرف رسول۔ اچھا، مبشرن کے نیچے لفظ غایت بقا شرع مسیحی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک آخری پیغمبر نہیں آتا۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام نامی احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، تعین رسول، رسول کا ذکر تھا اب تعین ہو گئی، احمد اس کا نام ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، مرزا غلام احمد قادیانی کان دجال نے کہا یہ احمد میں ہوں۔ کمال امیر شریعت نے فرمایا طاولہ شاہ سے بخاری کو، تو غلام احمد ہے، کہ یہ میں ہوں، تو غلام، اوہو غلام ایسے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میں ہوں، نہیں تو غلام احمد نہیں، اوہو غلام ایسے لگا ہوا ہے ساتھ، میں احمد ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا، طاولہ شاہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، عطا ایسے لگا ہوا ہے، میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ فلما جاءہم بالبینات، جبکہ لے آئے ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، لے آئے ان کے پاس، نیچے لکھا ہے احمد الکفارا، جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ وجہ جہاد اول، یعنی محل جہاد مخالفین اسلام ہیں،
کون کون سی غلطی ہے اس بندہ نکالے. میں نے فیصلہ کیا ہے، کچھ سوچ آئی ہے. ہمارے استاد قاضی صاحب تھے نا تو قلعے والے، انہوں نے اپنا قرآن پاک لکھا ہوا تھا اور اس کے حصے تھے تو وہ ساتھیوں کو دے دیتے تھے بھائی تم اس قرآن پاک سے نا اپنے حاشیے لکھو. اب میرے ذہن میں بھی یہی سوچ ہے کتنی غلطیاں ہم کیا 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 ٹھیک کریں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے قرآن پاک کے 10 حصے بنواتا ہوں 10 پاروں کے، تو پھر میں وہ ساتھیوں کو دے دیا کروں گا. دورے کے دوران ایک ساتھی بیٹھ جائے، 5 6 ساتھی مل کر وہ حاشیے لکھ لیا کرے جو صبح سبق پڑھنا ہوتا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیا کیا غلطیاں ٹھیک کریں اس کی. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، وجہ جہاد دوم. سبحان اللہ، نیچے لفظ لکھ لیں یعنی ان سے لڑو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، شرک والا جھوٹ. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف. لکھا ہے خود تو متنبع نہ ہوا مگر متنبع کرنے کے باوجود بھی متنبع نہ ہوا. بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، خود بخود سمجھ جانا چاہیے تھا، سمجھایا گیا پھر بھی نہیں سمجھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کریم نہیں توفیق ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو. نیچے لکھا یعنی ان کا علاج اب قتال ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، محل جہاد صوم. یہ ماں قبل سے ترقی ہے، یعنی اسی قدر پر بند نہیں ہے کہ اللہ کا شریک بنایا، الٹا اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں اللہ کریم کی روشنی کو، یعنی دین اسلام کو. بے فواہم، اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی من گھڑت افسانے اسلام کے مقابلے میں جیسے بت پرستی، گور پرستی وغیرہ. لیکن واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ کریم کامل کر کے رہے گا اپنی روشنی. متم کامل، پوری کر کے رہے گا، یعنی کامل کر کے رہے گا اپنی روشنی. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ دین کو پورا کر کے رہے گا گرچہ مرچیں لگے کافروں کو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، ناپسند سمجھے کافر. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، جملہ بڑا قیمتی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ شمع آسمانی ہے، مٹے گی بالکل نہیں. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول اسی اتمام نور کے لیے، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن، والدین الحق، سچے دین کے ساتھ. فرمائے لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ غالب کر دے حکمت ارسال، غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر. باعتبار حجت دوامن، قرآن کے دلائل تو ہمیشہ ہمیشہ غالب رہیں گے. اعتبار غلبہ اصلاحاً، کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ حکومت والا غلبہ بھی عطا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک. آگے بات چلی جائے گی، 2 جملے میں نے لکھوانے ہیں بڑے قیمتی، لکھ لیں حاشیے پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا جملہ پہلے دیکھ لیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. کچھ ساتھیوں کے ذہن میں خاکہ ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب نے فرمایا یا قوم یا قوم یا قوم. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یا قوم کہہ کر نہیں بلایا. اس میں کیا راز ہے؟ لکھو سامنے جملہ. عیسیٰ علیہ السلام نے یا قوم نہ کہا کیونکہ ان کا والد نہ تھا. قوم کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے. بس یہ ہو گیا جملہ. دوسرا جملہ لکھنا ہے اسمہ احمد کا. عیسیٰ علیہ السلام پر ملائکہ کی صفات کا غلبہ تھا. کم کھانا، کم سونا، پیدائش فرشتہ کے ذریعے.
اس لیے احمد کہا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر ہے. خطاب للمؤمنین نمبر 2 نہیں لکھا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ترغیب الی الجہاد. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یہ استفہام تشویقی ہے. بڑے علماء استفہام تشویقی شوق دلانے کے لیے سوالی انداز. کیا میں دلالت کروں تمہیں، یعنی میں بتاؤں ایک تجارت کے متعلق جو تمہیں نجات دے گی دردناک عذاب سے. ثمرہ اولا دفع مضرۃ. تؤمنون باللہ ورسولہ. سبحان اللہ. ایمان لاؤ تم اللہ کے ساتھ. صیغہ مضارع کا ہے لیکن معنی مضارع والا نہیں کر رہا. تؤمنون باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اول 2 اور نمبر 3 تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کریم کے راستے میں. اس کے نیچے لکھا ہے بیان سمن. یہ حل کریں گے 4 باتیں. میں ترجمہ کر لوں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم. بیان مشترات. بیان مشترات. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے لفظ ٹھیک ہی نہیں کیا. دیکھیں گے نہیں تو ٹھیک کیا کریں گے؟ وَيُدْخِلْكُمْ اللہ کریم جہاد سے سارے گناہ معاف. یغفر لکم ذنوبکم. اللہ کریم بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے سارے گناہ. نمبر 2 داخل کرے گا تم کو باغات میں جاری ہوں گے، ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور مکانات طیبۃ صاف ستھرے. فی جنات عدن. یہ کمال ذاتی ہے. فی جنات عدن یہ کمال خارجی ہے. ہوں گے صاف ستھرے ذاتی کمال، اور ہوں گے بھی ہمیشگی والے باغات میں. کمال خارجی جو دوسری کی جانب سے ہو. فرمایا ذالک الفوز العظیم. یہی تو ہے کامیابی، بہت بڑی فضیلت جنت. سبحان اللہ. لکھا ہوا ہے فی جنات عدن، جو بنے ہوئے ہوں گے ہمیشگی کے باغات میں. کمال خارجی باعتبار محل جگہ بڑی اعلیٰ ہوگی. اب 4 باتیں حل کرتا ہوں. باع اللہ. باع اللہ خریدنے والا، مشتری ایماندار، بیچنے والے ایماندار. اچھا، اور قیمت کیا ہے؟ ایمان باللہ والرسول و جہاد. سبحان اللہ. بیچنے والے ایماندار، اللہ بیچنے والا، خریدنے والے ایماندار، اور قیمت ایمان باللہ والرسول و جہاد. ملے گا کیا؟ مشتران مغفرت ذنوب، داخلہ جنت. فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اب اخرى تحبونها پر لفظ لکھا ہے نُعْطِيكُمْ عَطِيَّةً زَائِدَةً. ہم دیں گے تم کو اس کے علاوہ بھی انعام عطیہ، تحفے تحائف اور انعام بھی دیں گے. وہ کیا؟ نصر من اللہ و فتح قریب. مدد ہوگی اللہ کریم کی طرف سے اور فتح ہوگی قریبی. ہو فتح فارس و روم. روم اور فارس کی فتح کی خوشخبری سنا دی. وبشر المؤمنین. خوشخبری سنا دو میرے محبوب ایمان والوں کو ان تمام امور کی. یا ایھا الذین آمنوا. خطاب ثالث برائے مومنین. خطاب ثالث برائے مومنین. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ. پتہ نہیں ثالث بھی آپ نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا. جملہ پڑھ رہا ہوں، یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے من انصاری اللہ کے جواب میں نحن انصار اللہ کہا تھا، حضرت نے فرمایا کون مدد کرے گا میری؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جہاد کیا تھا. تمہیں اسی طرح چاہیے کہ پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کرو. فائدہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے اور یہی حق ہے، جیسا کہ امام رازی نے کہا ہے.
اور جن مفسرین کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی، وہ ان آیات میں ان آیات میں تعویلات کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، کونوا انصار اللہ، اصول فوز اول، ہو جاؤ مدد کرنے والے اللہ کی یعنی دین کی، موافق شرع کے، جیسے شرع نے فرمایا ہے، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ فرمایا تھا عیسی ابن مریم نے جب لوگ بکثرت دشمن بن گئے تھے، کیا فرمایا تھا؟ للحواریین، حواریوں کو، من انصاری اللہ، اور مدد کرنے والا ہے میری طرف اللہ کے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی۔ فآمن الطائفہ، بس ایک جماعت ایمان لے آئی، ایک جماعت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا، انہ عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، رفع الی السماء، آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک تو صحیح ایمان لے آئی، بس بعد از کوشش حواریوں کی کوشش کے بعد ایک جماعت ایمان لے بنی اسرائیل میں سے، وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ، اور انکار کر دیا، کافر بن گئی ایک جماعت، اس نے انکار کر دیا، بِقَوْلِهِمْ انہ ابن اللہ، رفع الی السماء، وہ تو اللہ کا بیٹا تھا، آسمان کی طرف اٹھایا گیا، کفر۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس تقویت دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، کن پر؟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ہو گئے وہ غالب ہونے والے، لکھا ہے بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، دلائل کے ساتھ وہ غالب ہو گئے۔ اور دوسرا قول، قیل بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ حواریین کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھ لیں نمبر 1۔ حورا سے ہے، عرض کیا تھا حور جمع ہے حورا کی، بمانا سفید، ان کا باطن ظاہر کی طرح سفید تھا۔ نمبر 2، امداد کرنے والے، سورۃ الجمعہ ہے، اس کا لکھ لیں موضوع ترغیب الی الانفاق۔ میں نے اسمی ربط لکھا، جہاد کے مسائل سیکھنے کے لیے جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ مانوی ربط، سورۃ الجمعہ سے تحریم تک، سورۃ حدید کا مضمون اول انفاق فی سبیل اللہ، اس کا اعادہ کیا گیا۔ یہ سورت تسبیح سے شروع کی گئی ہے، یسبح ہو، کیونکہ اس سے مضمون انفاق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ انفاق کسی توحید کے لیے ہے۔ خلاصہ اعادہ مسئلہ توحید، دلیل وحی، ضمن صداقت رسول، زجر للمشرکین، یہود کو دعوت مباہلہ، ترغیب الی الانفاق فی الجہاد۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں 8۔ جو علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال اللہ نے بیان کی گدھے والی۔ نماز جمعہ کا ذکر، جمعہ کی آسان آئے، تجارت چھوڑ دو، خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینے کا تذکر آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمعے کا خطبے کے دوران چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟
حاشیہ لکھتے ہیں. اسی صورت میں آ رہا ہے الذی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. حاشیہ لکھ لیں. ایک حاشیہ اور بھی چھوٹا سا ہے، وہ بھی اسی صورت کے متعلق لکھ لیں. افتخار یہود کی تردید. افتخار یہود کی تردید. نمبر 1 علم پر فخر. ہمیں امیین کے رسول کی کوئی ضرورت نہیں. تردید کمثل الحمار. عمل نہیں تو علم کا کیا فائدہ. نمبر 2 ہم اولیاء اللہ ہیں تو دعوت مبہلہ. نمبر 3 یوم السبت، ہفتے والا دن، یوم السبت کی تعظیم پر فخر. تو اس کا رد کرتے وقت یوم الجمعہ کی تعظیم کا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت کا موضوع ہے ترغیب الی الانفاق. اور آپ کے پاس بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے فرائض علماء. آگے اس جملے کو پورا کریں. ومتعلمین. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تصویر بیان کرتی اللہ کریم کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہر وہ چیز کالن یا حالن. ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس سورت کی ابتدا میں بھی پھر مضمون توحید کا اعادہ کیا گیا. اور سورت صف کی ابتدا میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے دوسرا مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا شروع ہے، کیونکہ انفاق بھی توحید کے لیے ہے. اس لیے یسبح لائے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الملک یہ صفت ہے ثبوتی. الملک سچا بادشاہ ہے. القدوس صبح مانا کیا تھا عیبوں سے پاک. القدوس عیبوں سے پاک سلبی صفت. فرمایا العزیز الحکیم زبردست ہے حکمتوں کا مالک. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. هو الذی فرائض اربع نبویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا فی الامیین امیین میں ان پڑھوں کے اندر رسولا عظمت والا رسول منہم ان میں سے تنوین برائے تعظیم رسولا. اور فی الامیین امیین ام القرا والے ایک قول ام القرا والے مکہ کا لقب ہے ام القرا والے دوسرا معنی ان پڑھ. یتلو علیہم آیاتہ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے درجہ تکمیل اول تلاوت کتاب. یتلو علیہم آیاتہ جو پڑھتا ہے ان پر اللہ کریم کی آیات. درجہ تکمیل اول تلاوت کتاب. اور نمبر 2 یزکیہم اور پاک کرتا رہتا ہے ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے. نمبر 3 سوم درجہ اکمال
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سکھاتا ہے ان کو کتاب. تیسرا درجہ آ گیا اکمال کا. والذی پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے، یعنی میں توحید کا مامور ہوں، اپنے نفس کی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھ کو اللہ نے وحی کی ہے. اکمال اور تکمیل کا فرق میں نے سورۃ حمیمہ سجدہ میں عرض کیا تھا. نمبر 4 والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتاب کے مقابلے میں حکمت کا ذکر آئے تو مراد سنت ہوتی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالت اولا یقیناً تھے وہ اس سے پہلے البتہ بیچ گمراہی کھلم کھلا کے کفر اور شرک کے اندر تھے. اب آخرین منہم، یہ اس صورت کے اندر مشکل جگہ ہے. اللہ کریم نے رسول بھیجا فی الامیین، پچھلے صفحے کو دیکھیں جن کو شوق ہے آگے پڑھانے کا. اللہ نے بھیجا فی الامیین، ان پڑھوں میں شان والا رسول، اور اللہ نے بھیجا آخرین، پچھلوں میں رسول. آخرین کا عطف کس پر ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے الا امیین، اس آخرین کا عطف کس پر ہے؟ امیین پر ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ پیچھے دیکھ لیں. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں رسول اور جس نے بھیجا آخرین پچھلوں میں رسول. ہم پچھلے ہیں، بعد میں آنے والے، ان میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، اور جو ان پڑھ تھے ان میں بھی اللہ نے پیغمبر. ہمیں تو نہیں بھیجا، ہمارے لیے بھیجا. سمجھے میرے لفظ؟ ہمارے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا، ہمیں تو نہیں بھیجا. اوپر آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے فی بمعنی الاجل. کیا لکھا ہوا ہے؟ بس اس کے ساتھ اوپر چھوٹا سا ایک جملہ لکھ لیں، میں آپ کو سمجھا دوں. فی الامیین لکھیں، فی الامیین میں فی ظرفیت کا ہے، اور آخرین سے تعلق ہے تو فی اجلیہ تعلیلیہ ہے. یعنی آخرین کے لیے بھیجا. اب کیا معنی کروں؟ جس نے بھیجا فی الامیین، ان پڑھوں میں شان والا رسول، اور جس نے بھیجا آخرین کے لیے رسول. آگے منہم کے نیچے لکھا ہے صفت اول آخرین کی، جو پچھلے ان امیین میں سے ہیں. ہم ان میں سے کیسے ہیں بھائی؟ وہ عرب تھے، ہم عجم ہیں. وہ عرب تھے، ہم عجم ہیں، ہم ان میں سے کیسے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے باعتبار مذہب کے. باعتبار جیسے ان کا مذہب تھا مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں، باعتبار مذہب کے ہم ان میں سے ہیں. اور دوسری صفت لما یلحقوا بہم، ابھی تک نہیں ملے وہ آخرین بہم، ان امیین کو. ابھی تک نہیں ملے وہ آخرین امیین کو، بوجہ اسلام نہ لانے کے، ہنوز یا پیدا نہیں ہوئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت صاحب نے اور معنی کیا، سامنے جملہ لکھ لو آخرین کا. یطہرو، طہرا یطہرو، طہرا یطہرو، یطہرو کتابہ آخرین. از حضرت رحمت اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ یطہرو کتابہ آخرین. یہ الف تو ابن امام باردہ کے قبیلے سے ہے. کیا معنی؟ اللہ کریم نے بھیجا امیین کے اندر شان والا رسول. آگے لفی ضلال مبین،
یطہر کتابہ آخرین، پاک کرتی ہے اس رسول کی کتاب پچھلوں کو، پاک کرتی ہے اس رسول کی کتاب پچھلوں کو، لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ایک اور قول بھی تھا لیکن آپ کا ذوق نہیں ہے، بس یہ دو کافی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں بے سچ یہ فضل اللہ کریم کا دیتا ہے، اللہ کریم و فضل اس کو خود چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔ لکھا یعنی سب کو ہدایت کر سکتا ہے مگر حکیم ہے، چاہے تو امیین چاہے تو امیین، آگے اس نے فالتو لفظ لکھ دیا، پڑھو، چاہے تو امیین کو صحابہ بنا دے اور چاہے تو علماء یہود کو محروم کر دے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اس کا بھی حاشیہ دیکھ لیں، زجر برائے مشرکین، یعنی تم یہودیوں کی طرح حمار نہ بنو، جس طرح ان کو تورات دی گئی تھی انہوں نے عمل نہ کیا، وہ مثل حمار محمول کے ہو گئے، وہ مثل حمار آگے محمول کے ایک لفظ رہ گیا الکتاب، وہ مثل حمار محمول الکتاب کے ہو گئے جس پر کتاب لدی ہوئی ہو، لہٰذا اس رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ اور قرآن مجید کا دعویٰ مان لو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ثمرہ عدم ادائیگی فریضہ یعنی تکمیل و اکمال، اور حمالہ بمانا کفالہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، مانا یوں کریں گے، مثل الذین حملوا التوراۃ، حال ان لوگوں کا جو ضمانت لیے گئے تورات کی، جو حملوا حمالہ بمانا ضمانت، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کفالہ، اٹھوائے گئے تورات یعنی ضمانت لی گئی تورات کی، ثم لم یحملوها، پھر نہیں اٹھایا انہوں نے اس تورات کو، کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل گدھے کے ہیں جو اٹھاتا ہے بوجھ، عدم نفع میں گدھے پر بوجھ رکھا ہوا ہے کتابوں کا، اس کو کیا فائدہ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، کذبوا پر لکھے عنادن، اور واللہ لا یہدی ثمر عناد، اللہ کریم نہیں ہدایت کی توفیق دیا کرتا قوم ظالم کو۔ حاشیہ لکھے جی، کمثل الحمار کا، تمام جانوروں میں سے گدھا بے وقوف ہے، اگر ایک گدھا چلائے تو باقی خود بخود چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشرک شور مچائے تو سارے مشرک بلا سوچے سمجھے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، گدھے کی ضد مشہور ہے، اسی طرح مشرک بھی ڈھیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، گدھے کی ہڈیاں بڑی پکی ہوتی ہیں، مشرک کا شرک بڑا پکا ہوتا ہے۔ نمبر 4، گدھا بڑا ڈرپوک جانور ہے،
شیر کی آواز سنے تو بھاگ جاتا ہے. مشرک بھی بزدل ہوتا ہے. قرآن کی آواز سن کر بھاگ اٹھتا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء، معیار صحیح ادا کنندگان فریضہ. صحیح طور پر فریضے کو ادا کرنے کا معیار ذکر کیا، دعوت مباہلہ. فرما دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، انکم اولیاء، یقیناً تم دوست ہو، للہ، واسطے اللہ کے، من دون الناس، بقیہ لوگوں سے، تو فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی. فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی. کس پر؟ علی الکاذب من الفریقین، جو دونوں جماعتوں میں سے جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا، ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس موت کی کبھی بھی، پیشین کوئی عدم تمنی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اعمال شرکیہ و کفریہ کو. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم جاننے والا ہے ظالموں کو. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اس کا تعلق ہے آیات مباہلہ کے ساتھ. یقیناً موت وہ کہ بھاگ رہے ہو تم اس سے، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ ملنے والی ہے تم کو، پھر لوٹائے جاؤ گے تم عالم الغیب، ذات کی طرف جو جاننے والے غیب اور حاضر کو. بس خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. آپ کے پاس حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شاہ عبد القادر کے نزدیک یہ مباہلہ کے متعلق ہے، جیسا کہ ظاہراً معلوم ہو رہا ہے. اگر اس کو ترغیب الی القتال بنایا جائے، کیونکہ مباہلہ میں سچے آدمی کو موت نہیں آتی، اور وہ جب اپنے آپ کو سچا ہی خیال کر رہے ہیں تو ان کو موت کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ جملہ اوپر لکھو جی، تسلی نہیں ہوئی. ربط، سچے کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. تم جہاد کرو کیونکہ تم سچے ہو. بس میری طرف دیکھ لیں، میں جملہ عرض کر دوں اور میں تھک گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پہلے پڑھاتے تھے اور جمعے کا خطبہ بعد میں ارشاد فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. مسجد نبی کے باہر میدان میں آواز لگ گئی، غلہ لے لو. قافلہ باہر سے آیا غلہ لے کر، اور اس وقت بڑا تنگی کا دور تھا صحابہ کرام پر. صحابہ کرام نے سوچا کہ نماز تو وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، شاید خطبہ سننا اتنا ضروری نہیں. ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، حتیٰ کہ سارے صحابہ کرام چلے گئے غلہ لینے کے لیے. شاید خیال یہ تھا کہ ہم غلہ خرید کر واپس آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹل تقریباً 12 کے قریب بندے رہ گئے. ایک دو عورتیں، اب 12 بندوں کی ایک صف بھی نہیں بنتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے، اللہ کریم نے یہ قرآن کا مقام نازل کر دیا. دیکھو، فرائض متعلمین، شاگردوں کے فرائض، ترغیب الی الذکر. نمبر 2، حاشیہ پڑھنے، یعنی جمعہ کے دن تمام جمع ہو کر کوئی مشورہ قتال کرنے کے لیے کیا کرو، اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل سن کر عمل کرو، یعنی خرچ کرو. اور باقی مسائل کے لیے تو جمعہ مقرر ہی نہیں کیا گیا، ہی اس نے پہلے لکھ دیا. باقی مسائل کے لیے تو جمعہ مقرر
ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ مسائل تو جمعہ کے سوا بھی سیکھ سکتے تھے، جمعہ ان بڑے بڑے امور کے لیے مقرر کیا گیا۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بلایا جائے تمہیں واسطے نماز کے، نماز سے مراد جمعہ، من یوم الجمعۃ، الصلاۃ پر جمعہ لکھ لیں، کیونکہ جمعے کے دن میں باقی نمازیں بھی تو ہیں نا، صبح کی نماز بھی ہے، عصر کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر کے نیچے لکھا ہوا ہے نماز و خطبہ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو تم خرید و فروخت۔ اب خرید و فروخت چھوڑ دیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں، تاش جو کھیل رہا ہے وہ نہ چھوڑے نا، لکھا ہوا ہے تمام امور مانعہ عن السعی، جمعے کی طرف آنے سے جتنے امور روکنے والے ہیں سارے چھوڑنے ہیں، خاص کر خرید و فروخت۔ یہ اللہ نے خرید و فروخت کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ صحابہ گئے جو تھے غلہ خریدنے کے لیے اس مناسبت سے، ورنہ جو چیز رکاوٹ ہے جمعے پر آنے کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سعی الجمعہ و ترک بیع، جمعہ کی طرف آنا اور کاروبار چھوڑ دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، کیونکہ نفع دینی باقی اور مقدم ہے، اور نفع دنیاوی غیر باقی و فانی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب پوری کر دی جائے نماز پس پھیل جاؤ تم زمین میں، یعنی اجازت ہے پھیلنے کی، اور تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی روزی، اور یاد کرو اللہ کریم کو بہت، روزی کی تلاش کے دوران بھی اللہ کا ذکر نہیں بھلانا، ثمرہ ذکر الہی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، زجر بر متعلمین شاگردوں پر، اور جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت او لہو یا تماشا، انفضوا الیہا، چلے جاتے ہیں اس کی طرف۔ صحابہ تماشے کی طرف تو نہیں گئے تھے، میں حاشیہ لکھواتا ہوں سوال ذہن میں رکھیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونے والا، آپ کھڑے ہیں یہ گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، فرما دو میرے محبوب وہ ثواب اور قرب جو اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہ بہتر ہے، من اللہ ومن التجارہ، تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اگر زیادتی رزق کا خیال ہے اللہ بہتر رزق دینے والوں کا ہے۔ یہ جملہ پچھلے صفحے پر لکھ لیں۔ لہو اس لیے فرمایا جس طرح تماشا فانی اور غیر مفید ہے، اسی طرح دنیا بھی فانی اور غیر مفید ہے۔ ذرا پچھلے صفحے کو دیکھو، ایک بات عرض کروں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تجارت کا ذکر پہلے، لہو کا ذکر بعد میں، اور آگے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ، لہو کا ذکر پہلے تجارت کا بعد میں، یہ کیوں؟ لکھیں جملہ نمبر 1 میں تجارت مقدم، کیونکہ مقصود اصلی تھا، اور نمبر 2 میں لہو مقدم، کیونکہ اس میں خسارہ زیادہ ہے۔ مولانا اللہ آپ کو توفیق دے گا جمعے پڑھانے کی، تو جمعے کی لکھ لیں شرطیں، لکھ لیں ارکان خطبہ، خطبے کے ارکان لکھوا رہا ہوں جمعے کے نا، خطبے کے۔ نمبر 1 حمد، نمبر 2 درود، نمبر 3 تقوی کی وصیت،
نمبر 4 تلاوت قرآن، اگرچہ ایک آیت ہو۔ نمبر 5 دعا برائے مومنین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ندیم کا رکا آیا ہے۔